بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر کے اندر ہم مسئلہ استعانت اور وسیلے کو بیان کر رہے تھے۔ یہاں پر ایک چیز جو انتہائی خوبصورت نکتہ ہے اور مفسرین نے یہاں پر انتہائی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو اس آیت میں یوں نہیں فرمایا گیا کہ نعبدو کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، بلکہ فرمایا ایاک نعبدو، تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم۔ اللہ کا ذکر، اللہ رب ذوالجلال کا ذکر پہلے ہے اور ہماری عبادت کا ذکر بعد میں ہے۔ ایاک نعبدو، تو اس کی وجہ ظاہر ہے کہ اللہ پہلے ہے اور ہم اور ہماری عبادت بعد میں۔ بعض علماء نے لکھا ہے، فرماتے ہیں جس شخص کی نظر نعمت کے وقت نعمت کی بجائے منعم پر ہو، نعمت دینے والے پر ہو، تو مصیبت کے وقت اس کی نظر مصیبت کی بجائے مصیبت میں مبتلا کرنے والے پر ہوتی ہے، پھر مصیبت نہیں رہتی، اور نعمت آنے کے بعد اگر وہ نعمت زائل ہو جائے تو اس کو ملال نہیں ہوتا کہ ہو یہ چیز چلی گئی، میرا نقصان ہو گیا، اس کو پھر وہ ملال پریشانی نہیں ہوتی۔ اور جس کی نظر نعمت پر ہو تو حصول نعمت کے وقت بھی، وہ نعمت کے حاصل ہوتے وقت بھی وہ پریشان رہتا ہے کہ کہیں وہ نعمت زائل نہ ہو جائے، یار یہ پیسہ، یہ دولت یا کچھ بھی چیز یہ مجھ سے چلی نہ جائے، یہ مجھ سے چھن نہ جائے، یہ میرا نقصان نہ ہو جائے۔ بلکہ جب نعمت ملے تو دینے والے پر ہی، منعم پر ہی، اس ذات برکات پر ہی نظر ہو کہ وہی دینے والی ذات ہے، اسی نے مجھے عطا فرمایا ہے، تو پھر ایک نعمت کیا بے شمار نعمتیں وہ عطا فرمائے گا۔ اور یہ جو نعمت ہے جو نصیب میں نہ ہو وہ چھن بھی جائے تو اس پر آدمی کو پریشانی اور ملال نہیں ہوتا۔ تو اس پر فرماتے ہیں کہ جس کی نظر ہر حال میں اللہ پر ہو، ایسا آدمی ہمیشہ خوش اور مطمئن رہتا ہے۔ یہ بڑی اعلیٰ چیز ہے، بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ ہم نے ایسے آپ نے بھی دیکھا ہوگا ایسے لوگوں کو کہ جن کی جوان اولادیں، جوان 18 20 سال 25 سال بیٹے بیٹیاں دنیا سے چلے گئے، لیکن ہم نے ان کی آنکھوں میں آنسو، درد تو انسان کو تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن وہ واویلا اور شور شرابہ اور ایسا کیونکہ جوان اولاد کی، اللہ سب کو سلامت رکھے، جوان اولاد کی جو ہے وہ یہ غم اور صدمہ یہ آدمی سے بڑی برداشت نہیں ہوتا۔ لیکن دیکھا گیا ہے ایسے مردوں کو بھی اور خواتین بھی ایسی ہیں کہ وہ نعمت ہے خدا کی، اس پر نظر ہے، تو ایسا آدمی کبھی بھی ناشکرہ اور بے صبرہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا ان کے مقام کا کیا کہنا جن کی توجہ ہر حال میں صفات کی بجائے ذات کی طرف رہتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو۔ اور جناب رسالت ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یعنی میری ذات کو یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ ان کی رسائی صفت تک تھی اور ہماری رسائی اللہ نے ذات تک فرمائی۔ اور جب اس تصور سے انسان کہے گا کہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں، ذات باری تعالیٰ تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم، اور اس کی ذات کا اس لیے مقدم ذکر کرے گا کہ وہ ہر حال میں پہلے اللہ ہی کی ذات کو دیکھتا ہے، اور اس کو دیکھتا ہے تو پھر ایاک نعبد پڑھنے کا پھر لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے کہ جب نظر ہی اللہ رب ذوالجلال کی ذات مبارکہ پر ہو تو پھر ایاک نعبد اس کا رنگ اور مزہ اور لطف ہی الگ ہے۔ اس میں اشارہ بھی ہے کہ کامل عبادت یہ ہے کہ تم اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، حدیث مبارکہ میں ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر اس مقام کی تمہاری وہ کامل نہیں ہے اور اس میں کمال نہیں ہے تو پھر یہ ہو کہ تمہاری عبادت میں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے اور اس سے بالمشافہ خطاب کر رہا ہوں، میں اس کے دربار میں کھڑا ہوں۔ اور اس میں یہ بھی حکمت ہے کہ عبادت میں صعوبت اور مشقت تو بہت ہے، لیکن جب عابد کی نظر معبود کے جمال پر ہو اور وہ محو نظارہ
ذات ہو تو پھر کسی مشقت اور پریشانی اور مصیبت اور کسی قسم کی صعوبت کا آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ جس طرح مصر کی عورتوں کی نظر جب حسن یوسف پر پڑی تو انہوں نے پھل کی جگہ انگلیاں ہی کاٹ ڈالی، سمجھ رہے ہیں جی؟ تو اور ان کو کچھ درد ہی نہیں ہوا، بڑی یہ چیز دیکھیں نا، ان کو درد ہی نہیں ہوا۔ تو جب عابد کی نظر معبود پر ہو، عبادت میں کمال بھی آئے کہ کامل عبادت بھی ہو، تو پھر اس وقت جتنے بھی پریشانی اور مصیبت ہو، جب معبود پر نظر ہے اور اس کے جمال پر اور اس کے جمال ذات پر اور اس محو نظارہ میں آدمی مستغرق ہے، تو پھر کسی قسم کی پریشانی کا کچھ احساس بھی نہیں ہوتا، جیسا کہ مثال ہم نے آپ کے سامنے عرض کی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی کو نماز کے دوران تیر لگتے رہے، خون بہتا رہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ اسی انہماک کے ساتھ نماز پڑھتے رہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ نماز کی مسجد کی چھت سے سانپ گر پڑا، بگدڑ مچ گئی، اور امام اعظم ابو حنیفہ یعنی نماز دیکھیں کہ نماز میں ان کا اللہ کی ذات پر توجہ کہ اب سانپ گرا، بھگدڑ مچی، کوئی ادھر دوڑ رہا ہے کوئی ادھر، امام اعظم ابو حنیفہ مجتہد مطلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی محویت کے ساتھ نماز پڑھتے رہے۔ یہ ہے عبادت، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تفسیر کبیر میں امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جلد نمبر 1 میں اس کو بیان فرمایا۔ اور امام بخاری کو نماز میں ایک موذی نے 17 ڈانگ مارے، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ فتح الباری میں جلد نمبر 14 میں اس کو شیخ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ عروہ بن زبیر کے کسی عضو میں زخم ہو گیا، اس عضو کا کاٹنا ضروری تھا۔ جب انہوں نے نماز شروع کی تو لوگوں نے وہ عضو کاٹ دیا تو ان کو ذرا بھی احساس نہیں ہوا۔ یہ مثالیں جو اور پھر ان مبارک لوگوں کی کہ جنہوں نے اللہ کی عبادت اس انداز سے کی ہے کہ جو جیسی عبادت کرنی چاہیے، تو ہماری بھی توجہ دائیں بائیں بھٹکتی ہے، تو ہمیں بھی کئی دفعہ احساس نہیں ہوتا کہ جی ہمیں بھی احساس نہیں ہے۔ تو لیکن ہماری نمازوں میں حالت یہ ہے کہ ہماری نمازیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے وہ ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے تو کسی آدمی نے امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو سب نے کہا جی 3 رکعتیں ہوئی ہیں، 4 رکعتوں والی نماز ہے، 1 رہ گئی۔ تو اب امام صاحب نے، ایک آدمی اٹھا بیچ میں سے، اس نے کہا جی 4 رکعتیں، اب سب نے کہا جی 4 ہوئی ہیں، اس ایک آدمی نے کہا کہ 3 رکعتیں ہوئی ہیں۔ کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، سارے کے سارے 4 کہہ رہے ہیں اور آپ 3 کہہ رہے ہیں؟ فرمایا میری 4 دکانیں ہیں، ابھی 3 کا حساب ہوا تھا، چوتھی کا رہتا تھا کہ آپ نے سلام پھیر دیا۔ تو ہماری حالت تو یہ ہے۔ اللہ رب ذوالجلال صحیح عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جو حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم نے بات بیان کی ہے، تفسیر کبیر کی جلد نمبر 1 میں اس کو بیان فرمایا گیا ہے۔ ہم آتے ہیں اپنے مسئلہ کی طرف، اور یہاں پر ایک اور بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس آیت میں فرمایا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہاں لفظ جمع لایا گیا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ اگر بندہ یوں کہتا کہ ہم تیری عبادت میں تیری عبادت کرتا ہوں تو اس سے تکبر اور عجب کا وہم تھا۔ مفسرین نے کیسے کیسے نکات اور اسرار کو بیان کیا، اندازہ فرمائے، اور پھر کلام مقدس کا حسن بھی دیکھیں اور شان اور کمال بھی دیکھیں کہ کیا خوبصورت کلام ہے، اللہ اکبر۔ تو اس سے جب آدمی یہ کہتا میں تیری عبادت کرتا ہوں تو اس میں عجب تکبر کا وہم ہوتا، اور جب کہا ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ میں ذرا مسئلہ ہے کہ ہم جیسے کمزور لوگ جب میں کہتے ہیں تو پھر اس میں ذرا خطرہ ہوتا، تو اس کا حاصل یہ ہے، کس کا، کہ ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں، تو اس کا حاصل یہ ہے کہ میں تیرے عبادت گزار بندوں میں سے ایک عبادت گزار بندہ ہوں۔ تو اس انداز میں تواضع اور انکساری ہے۔ اللہ نے کیسے کیسے لوگ ہمارے لیے درستگی کے لیے اور عجز اور انکساری کے لیے، کہ جو بندے کی شان ہے، تکبر ہماری شان ہی نہیں، ہماری شان عجز ہے، انکساری ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بندہ اپنی عبادت کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ اس کا اللہ کے سامنے ذکر کرے، تو اس میں بہت سارے نقائص، کمزوریاں، تقصیرات ہیں، اس لیے وہ اپنی عبادت کو تمام عبادت گزاروں کی عبادت میں درج کر کے ذکر کرتا ہے کہ ان عبادت گزاروں میں صالحین اور مقبول بھی ہیں جن کی عبادتوں کو اللہ قبول فرمائے گا، اور یہ اس کے کرم سے بعید نہیں، بعید ہے کہ وہ بعض کی عبادتیں قبول کرے
اور بعض کو مسترد کر دے، یہ اس کے کرم سے بعید ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال مہربانی فرما دیتا ہے۔ علامہ محی الدین درویش رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں اعراب القرآن الکریم میں کہ ایک شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی مختلف جنس کی چیزوں کو بے واحد کے ساتھ فروخت کرے، ٹھیک ہے جی، پھر خریدار بعض چیزوں کے کسی عیب پر مطلع ہو، اسے پتہ چل جائے کہ ان میں سے یہ چیزیں جو ہے وہ اچھی نہیں ہیں، ان میں خرابی ہے، تو اس کی تمام چیزیں واپس کرنے کا اختیار ہے۔ یہ اختیار نہیں کہ وہ بعض چیزوں کو رکھ لے اور بعض چیزوں کو واپس کر دے، کیونکہ تمام چیزیں بے واحد کے ساتھ فروخت کی گئی، بے واحد کے ساتھ فروخت کی گئی اور ان میں تفریق نہیں کر سکتا۔ مثلاً کوئی شخص سیبوں کا ایک کریٹ خریدے اور کوئی ایک سیب داغدار ہو تو وہ صرف ایک سیب کو واپس نہیں کر سکتا، یا سب کو واپس کرے گا یا پھر سب کو اپنے پاس ہی رکھے گا۔ تو اسی طرح جب عبادت گزار نے اپنی عبادت کو ناقص اور معیوب جانا تو اس نے اپنی عبادت کو الگ پیش نہیں کیا کہ میں عبادت میری عبادت، بلکہ تمام عابدوں کی عبادت میں اسے درج کیا، اس امید سے کہ تمام عبادات مسترد نہیں ہوں گی، کیونکہ ان میں بعض مقبولین کی عبادات بھی ہیں، اور جب باقی مقربین کی عبادات مقبول ہوں گی تو اس کی عبادت بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی، اور یہی اس کے کرم عظیم کے مناسب ہے اور فضل عظیم کے لائق ہے کہ اللہ رب ذوالجلال اس گناہگار کی بھی ان عبادات میں درج ہونے کی وجہ سے اس کی بھی عبادت قبول فرمائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، گھر میں نماز پڑھنے پر ایک نماز کا اجر ہے، اور قبائل کی مسجد، محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے پر 25 نمازوں کا اجر ہے، اور بعض روایات کے مطابق جو مشہور ہے 27 نمازوں کا اجر ہے، اور جامع مسجد میں نماز پڑھنے پر 500 نمازوں کا اجر ہے، اور مسجد اقصیٰ میں 50,000 نمازوں کا اجر ہے، اور فرمایا میری مسجد میں، مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کا بھی 50,000 نمازوں کا اجر ہے، اور مسجد حرام شریف میں نماز پڑھنے کا اجر 1,00,000 نمازوں کا اجر ہے۔ یہ مشکات شریف میں روایت موجود ہے۔ اجر میں اس اضافے کی وجہ ایک تو ان مساجد کی عظمت اور خصوصیت، دوسری وجہ یہ ہے کہ محلے کی مسجد کی نسبت جامع مسجد میں زیادہ نمازی ہوتے ہیں، اور جہاں زیادہ نمازی ہوں وہاں اللہ کے بندے بھی، نیک بندے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے مقرب اور نیک بندوں کو زیادہ اجر عطا فرمائے گا، اور ان کے واسطے سے سب نمازیوں کو زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ اسی طرح جیسے جیسے نمازیوں کی تعداد بڑھتی جائے گی اجر و ثواب بڑھتا جائے گا۔ اس لیے بندہ اپنی علیحدہ عبادت کا علیحدہ ذکر نہیں کرتا، بلکہ تمام عابدوں کی عبادت میں اپنی عبادت کو ضم کر کے ملا کر ذکر کرتا ہے، تاکہ اسے بھی وہ برکتیں مل جائیں جو مقربین بارگاہ ناز کے طفیل سب عابدوں کو ملیں گی۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو صحیح طرح اپنی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم اپنے مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ جناب حضرت آدم علیہ السلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے دعا کرنا۔ نبی کریم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے جناب آدم علیہ السلام نے نبی کریم علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگی، جس کو خود رسول پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ امام بیہقی نے اپنی سند کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے دلائل النبوہ شریف میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، جب آدم علیہ السلام سے وہ خلاف اولا ہو گئی تو گناہ نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ بعض لوگ انبیاء کا ذکر بڑے عامیانہ انداز سے، بابا آدم اس انداز سے، تو وہ ان کا اللہ کے نبیوں اور پیغمبروں کا ذکر شان کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اللہ کے وہ معصوم پیغمبر تھے، جو کہ خصوصاً پھر ابو البشر ہیں، ابو البشر جناب سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام۔ گناہ قبل نبوت، بعد نبوت، اعلان نبوت سے پہلے بعد، صغیرہ کبیرہ، ہر قسم کے گناہوں سے اللہ کے نبی اور رسول معصوم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو جو ان سے خلاف اولا ہو گئی تو انہوں نے عرض کی، اے اللہ میں تجھ سے بحق محمد مصطفیٰ سوال کرتا ہوں، کیا جی وسیلہ، بحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے۔ اللہ جل جلالہ، اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا، اے آدم کیف عرفت محمدن، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانا، حالانکہ میں نے تو انہیں ابھی پیدا بھی نہیں فرمایا۔
حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کیونکہ اے میرے رب جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا تو تو نے مجھ میں اپنی پسندیدہ روح پھونکی، تو میں نے ورفعت رأسی ورعیت علی قوائم العرش، میں نے جب اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو عرش کے ماتھے پر، عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ مکتوب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، تو میں نے جان لیا کہ تو نے جس کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا ہے وہ تجھ کو تمام مخلوق سے زیادہ محبوب ہوگا۔ اللہ نے فرمایا اے آدم تو نے سچ کہا۔ اب حدیث پاک ہے، حضور خود بیان فرما رہے ہیں، فرمایا اے آدم تو نے سچ کہا، وہ مجھے مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے، اور کیونکہ تم نے ان کے وسیلے سے سوال کیا ہے اس لیے میں نے تم کو بخش دیا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ فرماتا۔ یہ دلائل النبوہ شریف کی روایت ہے۔ اسی طرح سے دیگر روایات بھی موجود ہیں، اور وسیلہ پر انتہائی خوبصورت احادیث مبارکہ کو بیان فرمایا۔ حضرت امام حاکم نیشاپوری نے ایک حدیث مبارکہ کو بیان لاتے ہیں اپنے مستدرک میں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی کی، اے عیسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور جو تمہاری امت میں سے ان کا زمانہ پائے ان کو بھی ان پر ایمان لانے کا حکم دو، کیونکہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آدم کو بھی پیدا نہ فرماتا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو جنت اور دوزخ کو پیدا نہ فرماتا، اور میں نے عرش کو پانی پر پیدا کیا تو وہ ہلنے لگا، پھر میں نے اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا تو وہ ساکن ہو گیا، رک گیا۔ تو یہ حدیث مبارکہ بھی صحیح الاسناد ہے، اور مستدرک شریف میں بڑی مشہور ترین کتاب ہے، الحمدللہ میرے پاس بھی ہے، تقریباً 10-12 جلدوں میں ہے، عربی میں اصل ترجمہ بھی اس کا پاکستان میں چھپا ہوا ہے۔ وہ مرزا وہ ہمارے انہی ترجموں کو پڑھ کے اور پھر اعتراض بھی علماء پر کرتا ہے، بیچارہ خود عربی پڑھ نہیں سکتا، آج جتنے سال ہو گئے اس سے کسی نے ایک حدیث مبارکہ جو اس نے خالصتاً بغیر زبر زیر کے کسی حدیث پاک کی کتاب سے پڑھی ہو، کیونکہ وہ ایک جاہل آدمی ہے اور وہ ایک انجینئر ہے، تو بہرحال اسے وہ کام کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے امت میں فتنہ پھیلایا ہے، اس نے لوگوں کو بد اخلاق بنایا ہے، اس نے جوانوں کو بے راہ روی کی طرف وہ لے کے آیا کہ مسجدوں میں اونچی اونچی آواز سے آمین کہو کہ یہ مولوی ہل جائیں۔ میں نے کہا ہم جیسوں کے ساتھ اگر تیرا پالا پڑا تو تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ ہلتا کون ہے پھر۔ تو وہ مسجدوں میں شرارتیں کرنے کے لیے لوگوں کو، جوانوں کو خراب کرتے، ویڈیو بناؤ ویڈیو۔ اب ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر اگر ایف آئی اے اور دیگر جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں ان میں اگر کمپلین کر دی جائے تو اس جوان کا کیا بنے گا۔ پہلے کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، پورے پاکستان میں ہم آپ کی مدد کے لیے پہنچیں گے، پھر کہتے ہیں پاکستان کے ادارے ہیں، جوانوں کو کیوں تم بے راہ روی کی طرف اور اس جو ہے وہ فتنے میں تم مبتلا کر رہے ہو کہ مسجدوں میں۔ اب دیکھو نماز میں، عبادت میں تو بندہ اللہ کی ذات پر توجہ ہونی چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو ایسے عبادت کر کے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا، اگر تیری عبادت میں یہ کمال نہیں تو پھر یہ ہونا چاہیے کہ وہ تجھے دیکھ رہا۔ اور تو کہتا ہے کہ تو نماز میں جب امام صاحب کے ولد دعاری تو اونچی آواز سے آمین کہ شرارت کر تاکہ امام صاحب کہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تم عبادت سکھا رہے ہو۔ تو ایسے فتنوں سے بچنا چاہیے۔ یہ لوگ دیکھیں، اگر میں کسی کے متعلق تقریر کرتا ہوں جیسے کہ میں نے کی تھی کہ ان کی بدعقیدگی کو ہم نے ظاہر کیا، تو اس پر وہ باقاعدہ وہ ایف آئی آریں اور فلاں، صرف ایک بات، اب وہ بیٹھا ہوا ہے اس جہلم میں اور پوری دنیا کو کافر مشرک کہہ رہا ہے اور کیا بدتمیزی کر رہا ہے، اس کو کوئی پکڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ تیار کردہ لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کے پیچھے کبھی نہیں چلنا چاہیے، اپنی دنیا آخرت برباد کرنے والی بات ہے۔ کئی جوان اس کے پیچھے لگے، اب پھر اس سے توبہ طائب ہو کے واپس پیچھے پلٹے ہیں، اللہ باقیوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ فتنے ہوتے ہیں، تھوڑا بہت ان میں زور ہوتا ہے۔ اب مرزا قادیانی میں کیا خصوصیت تھی؟ 100 سے زیادہ تو اس میں بیماریاں تھیں، کئی لوگوں نے اس کو مان لیا، اب بھی ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ فتنہ ہوتا ہے، اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اس میں تھوڑا سا یہ بس اٹھان ہوتے ہیں، پھر وہ اس قسم کے بڑے لوگ موجود ہیں۔ بات یہ ہے کہ مرکز جو ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس سے دور نہیں ہونا چاہیے، اور دامن کرم سے وابستہ رہ کر اہل سنت کا ہی پیروکار آدمی کو رہنا چاہیے۔
انشاءاللہ اللہ کے فضل سے کبھی بھی کوئی فطرہ بھی بندے کو گمراہ نہیں کر سکتا، الحمدللہ۔ تو یہ شان ہے۔ اچھا، اسی طرح سے اس پر پھر علماء نے دیگر اصولی باتیں بھی ارشاد فرمائی ہیں، تو ہم دلائل کی طرف آتے ہیں۔ امام حافظ الحیثمی رحمہ اللہ تعالی مجموع الزوائد میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جناب حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم رضی اللہ عنہ فوت ہو گئیں اور رسول پاک علیہ السلام ان کی لحد کھودنے سے فارغ ہو گئے، تو آپ ان کی لحد میں لیٹ گئے، اللہ اکبر، اور یہ دعا کی، اللہ ہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے، جلانا یعنی زندہ کرنا، اور وہی زندہ ہے جس سے موت نہیں آئے گی۔ اے اللہ اپنے نبی اور مجھ سے پہلے انبیاء کے وسیلے سے میری ماں فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما۔ اپنی چچی جان جناب حضرت فاطمہ بنت اسد کو حضور علیہ السلام نے اپنی ماں کہا، تو ان کو حجت القاء فرما، ان کی قبر کو وسیع فرما، بلا شبہ تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ پھر آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، اور آپ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قبر میں اتارا، اور اس حدیث کو امام طبرانی نے کبیر میں اور معجم الکبیر اور معجم الاوسط میں روایت کیا ہے، اور اسی طرح سے دیگر جو احادیث مبارکہ ہیں ان کو شیخ ناصر الدین البانی نے بھی اس کا توسل میں ذکر کیا ہے، جو اسی طبقے کا شیخ ہے۔ اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے دعا نہ کرنا صرف آدم علیہ السلام کی، بلکہ خود نبی علیہ السلام دعا کرنا آدم علیہ السلام کی ہی سنت نہیں، بلکہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ یہ دلیل اس پر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنے وسیلے سے دعا کرنے کی ہدایت دینا، جیسے اس دن ہم نے کل حدیث مبارکہ ذکر کی وہ نابینا والی، تو وہ آپ دیکھیں کہ اب اس پر آپ اندازہ فرمائے، اور یہ حدیث پاک ایمان کو ایسا تازہ کر دیتی ہے، قربان جائیں، اور اہل سنت کا جو عقیدہ ہے اس پر بھی آپ اندازہ فرمائیے گا۔ سنن ابن ماجہ شریف میں صحاح کی، یعنی جو ہماری اصول کی کتابیں ہیں ان 6 بڑی حدیث کی کتابوں میں ابن ماجہ شریف کی یہ روایت ہے، تو فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام اور بزرگان دین کے وسیلے سے دعا کرنے کی جو اصل حدیث ہے نا، اصل حدیث کہ جو ہم وسیلہ مانگتے ہیں اس کی اصل کہ ہمیں کیوں مانگنا چاہیے، یہ جائز ہے، کیوں ہم مانگتے ہیں، اس کی اصل یہ حدیث ہے کہ اس حدیث کو دیکھ کر کہ اس میں وسیلہ جب موجود ہے تو اس لیے ہم بھی پاکوں کا وسیلہ دے کر، یا اللہ تیرے پاک بندے ہیں، انہوں نے تجھ کو راضی کیا ہے، ان کے صدقے جو ہے وہ ہمیں معاف فرما۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک نابینا شخص نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، نابینا اندھا آدمی، اس نے عرض کی آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ میری آنکھیں ٹھیک کر دے۔ آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں اس کام کو مؤخر کر دوں اور یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، یعنی اس کا اجر تمہیں آخرت میں، اور اگر تم چاہو تو ابھی دعا کر دوں۔ یہاں پر ایک یہ بھی بات کہوں گا کہ آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عقیدہ کہ وہ حضور علیہ السلام کے پاس حاجت اپنی لینے کے لیے کہ یا رسول اللہ آپ دعا کیجیے، آپ دعا کیجیے، تو فرمایا کہ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میں دعا کرتا ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو، نفل پڑھو، عمرہ کرو، طواف کرو، فرمایا میں دعا کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا آپ دعا کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا تم اچھی طرح وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اس کے بعد یہ دعا کرو، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور محمد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اس حاجت میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا ہوں تاکہ میری یہ حاجت پوری ہو، اے اللہ نبی علیہ السلام کو میرے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے۔ اب نماز پڑھنا بھی اعلیٰ چیز ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ نماز پڑھے آدمی، نوافل پڑھے اور دیگر اچھے کام کرے تو اس میں اللہ رب ذوالجلال برکت دیتا ہے، لیکن یہ آپ دیکھیں کہ ساتھ میں جو انہوں نے یہ دعا کی، اس حدیث کو امام ترمذی نے، امام احمد نے مسند امام احمد ابن حنبل میں، امام حاکم نے مستدرک میں، اور ابن عساکر نے تاریخ مختصر دمشق تاریخ دمشق میں اس کو
بیان کیا ہے، یہ حدیث پاک لے کے آئے ہیں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں، جن سے یہ آپ نے بیان کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بخدا اللہ کی قسم ابھی ہم اس مجلس سے اٹھے نہیں تھے اور نہ ابھی سلسلہ گفتگو دراز ہوا تھا، یعنی بہت زیادہ نہیں کہ بہت زیادہ باتیں ہم نے کی اور بہت زیادہ ہماری مجلس لمبی ہو گئی، ابھی سلسلہ گفتگو دراز بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ نابینا شخص اس حال میں داخل ہوا کہ اس کی آنکھ میں کوئی تکلیف نہیں تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دیکھیں وسیلے کی اہمیت، اور اس کو محدثین نے اس روایت کو بیان فرمایا ہے اپنی کتابوں کے اندر، اور قاضی شوکانی نے وہ لکھتا ہے کہ اس حدیث کو امام ترمذی نے، امام حاکم نے مستدرک میں اور نسائی نے روایت کیا ہے، جیسا کہ مصنف علیہ رحمہ نے بیان کیا۔ امام طبرانی نے اس حدیث کی تمام سندیں بیان کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا یہ حدیث صحیح ہے۔ صحیح سے مراد صحیح غلط والی نہیں، جو ہمارا صحیح غلط ہوتا ہے، یہ علم اصول حدیث کی اپنی اصطلاحات ہیں۔ صحیح، حسن، غریب، متواتر، خبر واحد، معضل، معلق، ٹھیک ہے جی، مرسل، مقطوع، مرفوع، یہ علم اصول حدیث۔ ایک ہے علم حدیث، ایک ہے علم اصول حدیث۔ علم اصول حدیث کی یہ اپنی اصطلاحات ہیں، اور وہ اتنا خوبصورت اور مشکل ترین علم ہے کہ جو ہر آدمی کے بس کی بات نہیں۔ اس پر الحمدللہ اس دور میں بھی بڑے بہترین جرح و تعدیل اسماء الرجال کے، اور اسی طرح سے علم اصول حدیث کے متعلق جتنے بھی علوم ہیں ان کے ماہرین موجود ہیں۔ تو یہ وہ صحیح غلط والا نہیں، بلکہ یہ صحیح سے مراد یہ اپنی علم اصول حدیث کی اپنی اصطلاح ہے، اپنی ٹرم ہے۔ تو فرمائے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ امام ابن خزیمہ نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ البتہ نسائی کی روایت میں یہ تفرد ہے کہ اس میں یہ ذکر بھی ہے، اس نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس حدیث میں اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرنے کے جواز کی دلیل ہے کہ یہ جائز ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا جائے۔ اس کے ساتھ یہ اعتقاد لازم ہے کہ حقیقتاً دینے والا اور منع کرنے والا اللہ ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ یہ تحفۃ الذاکرین میں قاضی شوکانی نے وہ لکھتا۔ تو اسی طرح سے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث مبارکہ ہے، جس کو کثرت سے محدثین نے اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں صحت سند کی صراحت کے ساتھ روایت کیا ہے کہ اس مطلوب پر قوی دلیل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرنا اور آپ سے دعا کی درخواست کرنا جائز اور مستحسن ہے، بہت اچھا ہے۔ اور چونکہ آپ کی ہدایات قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے حجت ہے، اس لیے آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کے وسیلے سے دعا کرنا اور آپ سے دعا کی درخواست کرنا وصال کے بعد بھی جائز ہے۔ اور بالخصوص آپ کے وصال کے بعد آپ کے توسل سے دعا کے جواز پر دلیل یہ ہے کہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کے زمانے خلافت میں ایک شخص کو اس کی قضاء حاجت کے لیے یہ دعا تعلیم کی۔ حضرت عثمان کے زمانے خلافت میں رسول پاک علیہ السلام ظاہری آپ وصال فرما چکے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ حضرت عثمان کے زمانے میں جناب عثمان بن عفان کی خلافت، تیسرے خلیفہ راشد امیر المومنین داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہ، ان کے زمانے میں قضاء حاجت کے لیے یہ دعا کی کہ رسول اللہ کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرو، تمہاری یہ حاجت جو ہے وہ رفع ہو جائے گی۔ تو اس پر جو ہے وہ اس حدیث مبارکہ کو امام طبرانی اور امام بیہقی نے اپنی اپنی تصانیف میں صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے، جیسا کہ قریب انشاءاللہ ہم اس کو بیان کریں گے۔ یہاں تک جو احادیث مبارکہ یہ ہم نے بیان کی تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ، یعنی ظاہری جو حضور علیہ السلام کی زندگی مبارک ہے، اس میں آپ کے توسل پر وسیلے سے دعا کی دلیل ہے۔ تو انشاءاللہ کل ہم ایسی احادیث بیان کریں گے کہ جس میں رسول پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد وسیلے آپ کا پیش کیا گیا اور اس سے دعا کی گئی۔ انشاءاللہ بعد از وصال پر جو دلائل ہے وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل اس کو بیان کریں گے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو بے ادبی سے محفوظ و مامون فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔